اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ توضیح المسائل آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ، درس نمبر 13، مسئلہ نمبر 21۔ اگر پانی کی مقدار ایک کر کے برابر ہو اور بعد میں شک ہو کہ آیا اب یہ پانی کر سے کم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، جیسے کہ صبح 8 بجے اپنے ٹینکی میں پانی چڑھایا، بعد میں تھوڑا بہت استعمال کرتا رہا، کئی کر پانی تھے اس میں، چونکہ ایک کر ہو تو وضو کرے گا تو ختم ہو جائے گا نا۔ یہ کیسے مسئلہ لکھتے ہیں یہ لوگ؟ ایک کر ہو تو جو ہی وضو کرے گا، ایک گلاس کم ہو تو کر ختم۔ یہاں لکھنا چاہیے ایک کر سے زیادہ ہو تاکہ تھوڑا استعمال کرے گا تو بچے گا۔ حالانکہ جو بھی توضیح میں لکھا ہے ہم وہی سنا رہے آپ کو۔ خوب، اب یہ کر سے کم ہو چکا ہے یا نہیں شک ہوتے آپ کو کچھ مدت کے بعد، تو اس پانی کی حیثیت ایک کر پانی ہی کی ہوگی، یعنی اس کو اب بھی ایک کر تصور کیا جائے گا۔ بنابراین نجاست اس میں گرے، رنگ بو ذائقہ نہ بدلے، نجس نہیں ہوگا۔ آپ کا ہاتھ نجس اسی ٹینکی میں دھو لے گا تو پاک ہو جائے گا، چونکہ یہ کر ہے۔ بس یعنی وہ نجاست کو بھی پاک کرے گا اور نجاست کے اتصال سے، لگنے سے جب تک رنگ بو ذائقہ نہ بدلے نجس بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ۔ ابھی اس کا الٹ، ایک پانی کر نہیں تھا، بعد میں شک کرتے ہیں کر ہوا یا نہیں ہوا، نہیں ہوا نا، جو پہلے نہیں ہوتا اب کہاں سے ہو گیا۔ اس کے برعکس جو پانی ایک کر سے کم تھا، 8 بجے ایک کر سے کم تھا، پھر آپ بازار جا کے گھوم پھر کے آیا، اب شک کرتے ہیں پتہ نہیں بچوں نے پانی چڑھا کے ایک کر کر دیا ہے یہ اب بھی وہی کم ہے۔ اگر اس کے متعلق شک ہو کہ اب اس کی مقدار ایک کر سے ایک کر کے برابر ہو گئی ہے یا نہیں، تو اسے ایک کر سے کم ہی سمجھا جائے گا۔ بس قاعدہ کلیہ آپ کو ذہن میں آ گیا۔ اگر سابقہ حالت میں ایک کر ہونے پر آپ کو یقین ہو، بعد میں شک ہو جائے ایک کر سے کم ہوا نہیں ہوا، تو ایک کر ہی شمار کیا جائے گا، تو اس پانی پر کر والا حکم لاگو ہوگا۔ اما اگر پہلے سابقہ آپ کو یقین تھا کہ ایک کر سے کم ہے، بعد میں گھوم پھر کر آیا، شک ہوا آیا ابھی کر ہوا نہیں ہوا، تو ابھی بھی کر سے کم تصور ہوگا۔ اگر کوئی نجاست گرے، رنگ بو ذائقہ نہ بھی بدلے، چونکہ کر سے کم ہے، وہ پانی کیا ہوگا؟ نجس ہوگا۔ اب یہاں پر میں ایک مسئلے کو بتاتا ہوں جو مبتلا بہ ہے، میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ جو بھیڑ بکریاں ذبح کرنے والے یا گائے ذبح کرنے والے افراد ہوتے ہیں، وہ بھیڑ کو ذبح کرتے ہیں، بکری کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد اس گلے کے جو خون ہے نا، چاقو کا خون، گلے کا خون، وہ ذبح کرنے والے کے ہاتھ کا خون پاک صاف کرے، پیپ کے ذریعے سے، جاری پانی کے ذریعے سے، یا کر پانی کے ذریعے سے، یا نیچے کوئی اترائی ہو تو لوٹے سے پاک کرے اس کو۔ خون صاف ہونے کے بعد کم سے کم 2 بار دھوئے احتیاطاً، وہ پاک ہو گیا۔ اب اس کو کھال اتارے، اندر جو خون ہوگا نا، اس کھال کے اندر، پیٹ کے اندر، وہ خون پینا حرام ہے، کھانا حرام ہے، لیکن ہے پاک۔ اما ہمارے پاکستان میں کیا کرتے ہیں، گائے کو ذبح کرتے ہیں، گلے کو پاک نہیں کرتا پہلے، اسی وقت سے وہ کھال اتارنا شروع کرتے، پھر اسی چاقو سے وہ خون پورے گوشت میں لگ جائے، تو سارا گوشت نجس ہے۔ دھونے سے، پکانے سے پہلے اس کو پاک کرنا پڑے گا۔ ہاتھ پہ لگا تو ہاتھ نجس، کپڑے پہ لگا تو کپڑا نجس، لہٰذا وہ گوشت پاک نہیں۔ اب قربانی کے دن آپ دیکھو، یہاں پر خون کو نہیں دھوتا، گلے کے خون کو نہیں دھوتا، یا دھوتا بھی ہے تو صحیح طریقے سے نہیں دھوتا ہے، بس تھوڑا بہت پانی ڈال کے چھوڑ دیتے، اس سے تھوڑا پاک ہوگا۔ یہ اکثر لوگوں کی نمازیں باطل ہیں، ان کے گھر کے دروازے بھی نجس ہیں، گھر کے دروازے پر بیل کٹتا ہے، پھر خون آلود ہاتھ سے دروازے کو ہاتھ لگاتا ہے، پھر اندر جا کے
لباس کو ہاتھ لگاتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ان کو. تو ایسے افراد کی نمازوں کا صحیح ہونا ناممکن ہے. نجس کپڑے کے ساتھ جان بوجھ کے نماز پڑھے تو صحیح نہیں ہے. ہاں لا علم ہو تو الگ مسئلہ ہے، لیکن ابھی قانون یہ ہے. بس قاعدہ یہ ہوا، بکرے کو ذبح کرنے کے بعد چاقو کو بھی پاک کرو، گلے کو بھی پاک کرو، کر کے اور اس کو نجس ہونے نہ دو. پھر کسی اور جگہ پہ لے جا کر پاک کرنے کے بعد کسی اور جگہ پہ لے جا کر اس کے کھال اتارے. پھر جو اندر جو خون ہوگا نا وہ پاک شمار ہوگا. اما جب تک گلا نہ دھوئے ایسے ہی کھال اتارے پھر گوشت کو بوٹی بنانا شروع کرے گا نا تو سارا گوشت نجس ہے. پکانے سے پہلے اس کو پاک کرنا ضروری ہے. اگر وہ گوشت کپڑے پہ لگے تو کپڑا بھی نجس ہے، ہاتھ پہ لگے تو ہاتھ بھی نجس ہے. خوب یہ ہو گیا ایک مسئلہ. مسئلہ نمبر 22، پانی کا ایک کر کے برابر ہونا کیسے پتا چلتا ہے کہ پانی ایک کر ہے؟ کہتے پانی کا ایک کر کے برابر ہونا دو طریقوں سے ثابت ہو سکتا ہے. نمبر ایک، انسان کو خود اس بارے میں یقین یا اطمینان ہو. یہ ٹنکی خود نے بنائی ہے یا اندازے سے پتہ چل جاتا ہے یہ تو ایک کر سے زیادہ ہی ہے یا ٹھیک ایک کر ہے، خود کو یقین ہو یا اطمینان ہو. 100% نہ ہو تو کم از کم 90-99% اس کو اطمینان ہو. نمبر دو، دو عادل مرد، عورت نہیں مرد، دو عادل مرد اس بارے میں خبر دیں کہ یہ قربانی ہے. البتہ اگر ایک عادل مرد یا عادل بھی نہ ہو، جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، کر کا مقدار اس کو پتہ ہے، یا ایک قابل اعتماد شخص یا وہ شخص جس کے اختیار میں یہ پانی ہے. جیسے مدرسے میں پانی چڑھانا کس کے اختیار میں ہے؟ چوکیدار کے اختیار میں ہے. چوکیدار پانی چڑھا، اب ہم چوکیدار سے پوچھتے ہیں آپ نے پانی چڑھایا؟ ہاں میں نے ابھی بھی چڑھایا. ٹنکی فل کر دیا؟ فل کر دیا. آپ کے لیے حجت ہے، چونکہ جھوٹ بول کر اس کو کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے نہیں. اگر اعتبار ہوتا، اگر وہ اعتبار نہیں، سست آدمی ہے، ٹنکی نہیں چلایا، کہتے آپ سے کہتے پانی ٹنکی چلایا، پھر حجت نہیں. آپ کو اعتبار ہونا چاہیے. یا قابل اعتماد شخص یا وہ شخص جس کے اختیار میں یہ ٹنکی کا پانی چڑھانا یہ اس کے اختیار میں ہے، اگر وہ پانی کے کر ہونے کی خبر دے، اطلاع دے تو ثابت ہوگا. بس یا دو عادل مرد یا ایک عادل مرد یا ایک قابل اعتبار مرد یا وہ شخص جس کے قبضے میں یہ پانی چڑھانے کی ذمہ داری ہے، وہ کہیں کہ کر ہے تو ٹھیک ہے. جب کہ اس خبر پر اطمینان نہ آ سکے تو اس پر بھروسہ کرنا محل اشکال ہے. یہ کور کی خبر دیں ایک آدمی، دو یا ایک صاحب اختیار شخص، تو اطمینان ہونا چاہیے آپ کو. اما آپ کو اطمینان نہ آئے تو اس کی خبر سے کور ثابت ہونا مشکل ہے. ٹھیک ہے. بس اعتبار والا ہونا چاہیے، جھوٹ بولنے والا نہیں ہونا چاہیے، یا سست آدمی نہ ہو کہ اگر کہیں نہیں چڑھایا تو کہے بس چڑھاؤ. اب اس کو حوصلہ نہیں ادھر سے جا کے ٹنکی کو نیچے سے موٹر روشن کرے پانی چڑھائے، تو اس وقت آپ خود چلاؤ، پانی چلا کے دیکھو، ایک آدھا گھنٹے کے بعد کور ہو جائے گا. خوب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.